السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ اسلامی تاریخ یعنی ہسٹوری آف اسلام، اسلام کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اپنے شروع زمانے کے اندر، جب اسلام ایک کوپل کی شکل اختیار کیا ہوا تھا، ایک پودے کی شکل اختیار کیا ہوا تھا، تو اس وقت میں اسلام کو کس کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگ بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ اسلام کتنے کمزور اور کیسے کیسے کمزور صحابہ کرام اسلام کے شروع زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو قربان کر دیا صرف اسلام کی خاطر۔ مر جائیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ مال چلا جائے گوارا ہے، گھر چلا جائے گوارا ہے، وطن چلا جائے گوارا ہے، لیکن اسلام چلا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اسلام کے شروع زمانے کے اندر مسلمانوں نے بے حد پریشانیاں برداشت کی۔ اگر وہ برداشت نہ کیے ہوتے تو آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کہا تھا وجد میں آ کر کہ اے رب کہ یہ 313 کی جو تعداد، یہی بس ساز و سامان ہے، یہی سب کچھ ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو اس روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کی عبادت کرنے والے تو دوسرے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عاشق اور معشوق ہوتا ہے تو عشق میں انسان کچھ بھی کہہ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد میں، پیار میں اپنے اللہ سے یہ اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو جب مسلمانوں کو ترقی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ اسلام کو ایک قوت ملی، طاقت ملی، اور اسلام دن بدن پھلتا پھولتا، اور لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کا سورج صرف طلوع ہی نہیں ہوا بلکہ دن بدن اپنے عروج کی طرف چلا جا رہا ہے، اپنے عروج کو طے کرتا چلا جا رہا ہے، اور ترقیات کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو چھوڑنے سے گوارا نہیں۔ اسلام کو چھوڑنا، اپنے اس پاک مذہب کو چھوڑنے سے انکار نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ان کو یہ بھی غصہ آیا کہ جب انہوں نے نجاشی کی جانب یعنی شاہ حبشہ کی جانب اپنے سفیروں کو بھیجا تو انہیں ایک سوکھا جواب ملا، جہاں سے انہیں نادم و شرمندہ ہو کر لوٹنا پڑا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا ترقی کرتے چلے جانا، اور کفار و مشرکین کی اصل طاقتیں مسلمانوں کی جانب چلے جانا، یہ اور ان کی کمر کو توڑ دے رہی تھی۔ تو جس کی بنیاد پر اب انہوں نے اور سخت قدم اٹھانے کی کوشش کی، اور خطرناک سے خطرناک ڈینجرس پلاننگ کرنا شروع کیا کہ اور کس طرح سے مسلمانوں کو کیا کیا جائے، ستایا جائے، اور کیسے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین پر آ جائے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم ایک چال چلو اور اللہ بھی ایک تدبیر بناتا ہے، چال نہیں، تم ایک چال چلو اور اللہ بھی ایک تدبیر بناتا ہے، پھر کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے
کیا کیا پلاننگ کے تحت ایک جلسہ منعقد کیا. پورے رؤسائے قریش کو جو بڑے بڑے متمولان تھے، ریچسٹ پرسن تھے اور بڑے بڑے مالدار تھے اور اپنے عہدے کے بڑے تھے، سب کو جمع کیا. ہر طریقے کے پورے قریش مکہ، پورا مکہ کے لوگ سب اکٹھا جمع ہو گئے. کس بات کے لیے؟ کہ کیسے مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کا کیسے بائیکاٹ کیا جائے، مسلمانوں کا کس طرح بائیکاٹ کیا جائے. تو اس طرح آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور پلاننگ کی. اس میں پشو پیش صف اول پر ابو جہل، جن کا میر کارواں بنا ہوا تھا، سردار بنا ہوا تھا، رہبر اور لیڈر بنا ہوا تھا. تو یہ بات طے ہوتی ہے ان کے درمیان کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ بائیکاٹ کر دیا جائے. یعنی کس کا؟ مسلمانوں کا تو کیا جائے گا، لیکن بنو ہاشم کا بھی. کیونکہ بنو ہاشم کس کی سپورٹ پر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. گرچہ تمام بنو ہاشم کے لوگ مسلمان نہیں تھے، جیسا کہ ہم دارالامن ہندوستان میں رہ رہے ہیں، لیکن یہاں تمام غیروں کا نظریہ اور تمام دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نظریہ ایک جیسا نہیں ہے. سب ایک نگاہ سے اسلام کو نہیں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو مخالفانہ طور پر لڑائی اور جھگڑا لگانے کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مذہبی ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، گرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کی تعظیم کرتے ہیں. تو اس طرح، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے پوری تاریخ کو شروع سے سنا ہے بالتفصیل، نہیں سنے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سن لیں جا کر، کہ ابو طالب نے جس وقت سرداران قریش ابو جہل اور دیگر رؤسا کی جماعت جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی خاطر، یعنی ان کے جو چچا ابو طالب تھے تاکہ ان کو ان کے حوالے کر دیں، ابو طالب سے لے لیں اور اپنا بدلہ کیا کریں؟ چکائیں. تو ابو طالب تو دینے کے لیے تیار نہیں، چونکہ اپنے باپ کی وصیت پر قائم تھے، اپنے باپ کے عہد و پیمان کو پورا کر رہے تھے اور اپنے بھائی کے اس نور نظر کی حفاظت کر رہے تھے. تو انہوں نے اس موقع پر جو بنو ہاشم کے لوگ تھے ان کی قومی حمیت اور قومی عزت، خاندانی برتاؤ، ایک خاندانی عزت کو کیا کیا؟ اجاگر کیا. شاعر لکھ لکھ کر، قصیدہ لکھ لکھ کر، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کیا کیا؟ بیان کیا اور قومی حمیت کو جگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر لوگوں کے دلوں میں عزت کو، قومی حمیت کو کیا کیا؟ پیوست کر دیا. تو اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر ایک قومی حمیت جاگ گئی تھی. کون؟ بنو ہاشم کے اندر. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے کیا نہیں تھے؟ تیار نہیں تھے. جس طرح ہمارے اس دور کے اندر لوگ اپنے خاندان کے اندر ہی لڑ بیٹھتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر لڑ تو بیٹھتے تھے. زمانہ جاہلیت کا تھا، ان پڑھ لوگوں کا تھا، ان ایجوکیٹڈ پرسنز کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر قومی حمیت، قومی غیرت باقی تھی کہ اپنے خاندان کے تئیں وہ ایک دوسرے سے لڑ بیٹھتے تھے. اگر خاندان کے کسی شخص کو کسی نے انگلی اٹھا دیا تو گویا کہ پوری خاندان کی عزت کی توہین کی اس نے. لیکن آج کل ہم دوسروں سے کیا لڑیں گے؟ خود اپنے خاندان کے اندر ہی کیا کرتے ہیں؟ لڑ بیٹھتے ہیں. اپنے آپ میں ہی کیا ہوتی ہے؟ کوئی اتحاد نہیں ہوتا، ذرا سی بات پر لڑ بیٹھتے ہیں. تو اسی قومی حمیت اور قومی سپورٹ کا کتنا بڑا فائدہ دیا اسی اسلام کے شروع زمانے میں پروان چڑھنے کے لیے. تو ان لوگوں کا پلاننگ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا پورا بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ مسلمانوں سے بات چیت، نہ مسلمانوں سے لین دین، نہ مسلمانوں سے خرید و فروخت، نہ مسلمانوں کے ساتھ شادی و بیاہ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے بنو ہاشم کے ساتھ.
یعنی اگر کوئی تجار آئے گا بھی تو بیچنے کے لیے کسی چیز کو، تو اس سے زیادہ بھاؤ میں کسی چیز کو خرید لینا اور ان کے ہاتھ نہ جانے دینا، اور نہ ہی یہ لوگ کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے لے سکتے ہیں، یعنی ہر چیز سے ان کو یک گھریا کر دیا گیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 5 بستی ہوتا ہے، 5 بستی ہوتا ہے، 4 بستی، اس طرح یعنی لوگ کمیونٹی بناتے ہیں آپس میں، علاقے میں ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر کسی مجرم کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو سزا دینی ہوتی ہے، وہ مانتا نہیں، ہر طریقے سے اس کو آزما لیا جاتا ہے، تو اس کو یک گھریا کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ یک گھریا، نہ اس سے کوئی بات چیت، نہ اس سے کوئی لین دین، نہ ہی وہ خرید و فروخت کرے گا، نہ ہی کوئی اسے دعوت دے گا، نہ ہی کوئی اس کی دعوت لے گا، تو اس طرح یک گھریا کر دیتے ہیں۔ تو اسی کا نام کیا تھا؟ بائیکاٹ تھا۔ تو مسلمانوں کو اور ساتھ میں بنو ہاشم کو بھی بائیکاٹ کر دیا گیا، کیونکہ بنو ہاشم اس کے یعنی طرفدار تھے، مسلمان تو نہیں تھے سارے کے سارے، لیکن طرفدار تھے۔ تو جس کا سبب یہ بنا، ابو طالب کے ذمے یا ان کے قبضے میں جو زمین تھا، شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، جو مکہ سے شرقی جانب یعنی ایسٹ کی جانب واقع ہے، مکہ سے، یعنی اس طرح اس کی بناوٹ ہے گویا کہ ایک حصار ہے، قلعہ نما، ہر جانب سے یعنی پہاڑ اسے گھرا ہوا ہے، وہ ایک میدان ہے بیچ میں۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہوں گے، جہاں وادی جن ہے، جب جانا ہو یعنی مکہ عمرے کے لیے جب زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ گھومنے کے لیے، وادی جن وغیرہ، تو وہاں کا علاقہ کیسا ہے کہ چاری طرف سے گھیرا ہوا ہے پورا، آگے کوئی راستہ نہیں، ایک جانب بس راستہ کھلا ہوا ہے، ورنہ پوری جانب سے اس طرح گھیرا ہوا ہے پورا۔ تو اس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح پہاڑ بنا ہوا ہے، یعنی ہر جانب سے گھرا ہوا ہے، ایک جانب راستہ ہے۔ تو وہاں ایک جانب بھی راستہ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی پہاڑ کراس کر کے اندر جانا ہوتا تھا، یا کوئی کوہ درا یعنی جبلی پہاڑی راستے سے، ماؤنٹین وے سے، یعنی تم کو گزر کر وہاں آنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح جو بھی بنو ہاشم کے پاس بچا کچا سامان تھا کھانے کا پینے کا، تو اس کو سب لے کر اپنے ساتھ وہاں چلے گئے۔ کہاں؟ شیب ابی طالب میں، یعنی بالکل ہٹ کر، مکہ سے ہٹ کر بالکل ہے وہ، وہاں سے ہٹ کر، یعنی شہر سے بالکل الگ تھا، اس زمانے کے شہر سے بالکل الگ واقع تھا وہ، شیب ابی طالب، یعنی اس جگہ کا نام کیا ہو گیا؟ شیب ابی طالب، وہیں پر یہ لوگ ٹھہرے تھے۔ اچھا، عہد و پیمان لکھا گیا، اس کو لکھنے والا منصور ابن اکرمہ، کیا نام تھا؟ منصور ابن اکرمہ عبدی، جو اس خط کو لکھتا ہے، جیسے کہ ہم اس دور کے اندر ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی عہد و پیمان کے اندر، یا ایپیڈیپٹ نہیں کہیں گے، ایگریمنٹ ہی کہیں گے، سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر 2 فریق ہوتے ہیں، 2 جماعت ہوتے ہیں، وہ یہاں پر دستخط کرتا ہے، پھر دوسرا فریق اس کے نیچے دستخط کرتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، پھر اس میں کیا ہوتے ہیں؟ گواہ ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس طرح وہاں پر بھی عہد و پیمان ہوا، پرومس ہوا، یعنی جو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے قبیلے کے، تو انہوں نے سگنیچر کیا اپنا عہد و پیمان کیا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرنا ہے، نہ ان سے بات چیت کرنی ہے، نہ ان سے لڑکی لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ شادی بیاہ میں شریک ہونی ہے، نہ سلام کرنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، اور کوئی ان کا اگر ہیلپ کرے گا تو وہ بھی انہی میں سے سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ میں بھی یہی رویہ، اس طرح کا سخت بائیکاٹ۔ اور جو اس کو لکھنے والا تھا، اس کی سزا اسے فوراً مل گئی۔ کس طرح ملی؟ کہ اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، یعنی فالج جسے کہیں گے، فالج پکڑ لیا، وہ ہاتھ شل ہو گیا، اب وہ ہاتھ کسی کام کا نہیں رہا، فوراً اس کی سزا اس کو مل گئی۔ یعنی وہ کتابت، پہلے زمانے میں رائٹرز ہوتے تھے، اس زمانے میں تو پرنٹرز ہیں کہ جس کے اندر ہم چھپوا لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں رائٹرز ہوتے جو کتابیں لکھتے تھے، خطوط لکھتے تھے، تو مستقلاً ان کی ایک ویلیو ہوتی تھی، یعنی ان کے پاس ایک علم ہوتا تھا، کاتب کہلاتے تھے، رائٹرز کہلاتے تھے، ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی کہ جاؤ، پھر وہ لکھتے تھے۔
تو اس طرح وہ اس معاہدے کو لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے تازہ کیا مل گیا؟ سزا ملا کہ اس کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا۔ اب مسلمان وہاں سے اور بنو ہاشم کے لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا ساز و سامان لے کر اس شعبہ ابی طالب میں رہے۔ اب لائے ہوں گے تو کون کتنا لایا ہوگا؟ سن 7 ہجری، 7 نبوی، 8 نبوی اور 9 نبوی۔ ابھی ہجری کی تاریخ شروع نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کریں گے تو اس وقت ہجری تاریخ کیا ہوتی ہے؟ چالو ہوتی ہے۔ تو سن 7 نبوی، سن 8 نبوی اور سن 9 نبوی، یہ 3 سال مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ رہا اور مسلمان ان لوگوں سے الگ رہے، اور لے کر گئے ہوں گے غلہ، کھانے پینے کی چیزیں کتنی؟ کوئی 1 بستہ لیا ہوگا، کوئی 2 بستہ، کوئی آدھا بستہ، یا اس طرح کتنا لے کر جا سکتے ہیں؟ جیسے آج تازہ دیکھ رہے ہوں گے آپ فلسطین کی جو کیفیت ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے، مسلمان اپنے گھر و بار کو جب اسرائیل الرٹ جاری کرتا ہے کہ اس علاقے کو خالی کر دو، تو مسلمان اپنا ساز و سامان لے کر جب دوسرے علاقے پر جاتے ہیں تو کتنا پورے گھر کا سامان تھوڑی لے کر چلے جائیں گے۔ جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں مشکل سے، وہ بھی جلدی نکلنا ہوتا ہے، مشکل سے اتنی چیزیں لے کر جا پاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی کیفیت تھی، تو وہاں سے لے کر مسلمان نکلے۔ اب ان کے ساتھ معصوم بچے، چٹان بچے، گود کے بچے، کوئی حمل میں، کسی کے بچے، کسی کے ابھی تازہ بچے، ایسی کیفیت، اور کھانے پینے کا ساز و سامان چند دن گزرے تھے کہ سب ختم ہو گیا۔ اب فاقہ کشی، بھوک مری کا عالم، کریں تو کیا کریں، کس سے مدد لیں؟ اور حج کے موقع پر بھی ان لوگوں کو یہاں آنا منع تھا کعبۃ اللہ کے پاس۔ اگر کوئی باہر نکلتا بھی یعنی اس سے، تو یہ لوگ بالکل حصار کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے، تو مارا پیٹا جاتا، اس کو ستایا جاتا، یا پھر کوئی آتا بھی قریب میں کسی سے بات کرنا چاہتا تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی گویا کہ وہی یہ سوچتا کہ میں اس کا خون بہا دوں، یعنی اس کو قتل کر دوں۔ اس طرح کی کیفیت تھی مسلمانوں کے ساتھ شعبہ ابی طالب۔ ایک غمناک، المناک، ایک دردناک واقعہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس دور میں پیش آیا تھا جبکہ زمانہ کوئی ترقی بھی نہیں کیا تھا خاص۔ تو مسلمان اس قسم پرسی اور بے کسی، بے یار و مددگاری کے عالم میں جی رہے تھے، اور ساتھ میں بنو ہاشم، اور سب کے سب بنو ہاشم بھی مسلمان نہیں تھے۔ کوئی اگر وہاں سے جدا ہو کر اپنے قوم میں جانا بھی چاہتا، لیکن قومی حمیت کی بنا پر اس کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ چھوڑ کر جا کر وہاں ان مکہ والوں کے ساتھ مل جاؤں، اس طرح بھی اس کا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پیغام کو پہنچانا بند نہیں کیا۔ بھوک اور فاقہ کشی کے عالم میں وحی کا سلسلہ جاری تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر، سرن جہرن، جیسا ممکن ہو سکتا تھا دین کی باتیں اور تبلیغ دین لوگوں تک پہنچاتے رہے، خاموش نہیں بیٹھے ایک جگہ، اپنے حوصلے اور اپنی ہمت، اپنے ارادوں پر جمے رہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے مدد اور رحم کا معاملہ آگے چل کر کیا۔ لیکن مسلمانوں کی یہ قسم پرسی کی جو عالم تھی، تو جو لوگ یعنی رشتے ناتے کا تعلق تھا مسلمانوں سے یا پھر بنو ہاشم سے، تو وہ خود بھی رونے لگے کہ 3 سال کا عرصہ اب کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کے پاس ختم ہوں گی، گھاس پوس کھا رہے ہیں، جو گھاس تو ہوتا ہی نہیں، اولاً جو بھی ہوتا تھا اس کو کھا کر گزارا کر رہے تھے، پاخانہ پھر رہے تھے تو مینگنی کے معنی، جیسے بکری کو مینگنی نکلتا ہے تو اس طرح انسانوں کو مینگنی نکل رہا تھا۔ اس طرح کی کیفیت تھی مسلمانوں کی اس دور میں۔ بچے بلبلا رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، اور وہ پورا وہ شعب یعنی وہ وادی بالکل بچوں کے یعنی چلانے سے، چیخنے سے گونجتا رہتا تھا، لیکن کسی بے رحم کو رحم بھی نہیں آتا تھا۔
لیکن جو ان کے رشتے ناتے تھے جن لوگوں سے، تو وہ اب بے قابو ہونے لگے، اب ان کے دل بھی یہاں برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ انہی میں سے ایک حکیم ابن حزام بن خویلد جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، یعنی حضرت ختیجہ ان کی پھوپھی۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز اگر چھپائی جائے تو چھپتا نہیں، چاہے انسان کسی طریقے سے چھپائے تو چھپتی نہیں، اور نہ ہی کوئی سچ چھپتی ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹ چھپتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح وہ بھی چھپ چھپا کر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے گیہوں لے کر جا رہے تھے تاکہ اپنی پھوپھی کو کیا کریں تھے۔ لیکن ہوا ایسا کہ کم بخت ابو جہل، مزے کا واقعہ آگے سنیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی، کہ کم بخت ابو جہل نے حکیم بن حزام کو دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو اب مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا کہ یہ تو سردار ہے، دیکھ لیا تو ابھی جا کے کیا کرے گا، سب کو بتا دے گا، اور اس نے روک لیا اور کہا کہ کیسے یہ احد شکنی ہے اور کیسے مخالفانہ کارویہ ہے یہ، اب میں تمہیں جا کر پورے لوگوں میں رسوا کروں گا۔ اور دونوں کے درمیان تو میں چل رہی تھی، تو اتنے ہی میں کیا ہوا، ابو البختری بن ہشام جو ان کا بھائی، جو ابو جہل کا کیا ہے، بھائی ہے، ابو البختری بن ہشام، اس نے کیا کیا، یہ باتیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ دل کا تعلق کس سے ہے، اللہ سے ہے۔ دونوں انگلیوں کے درمیان، رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان یہ دل ہے، جدھر پھیرتا ہے کبھی اپنوں میں مخالفت پیدا کر دیتا ہے اور سامنے والے کی جیت ہو جاتی ہے۔ تو وہ سن رہا تھا ابو البختری بن ہشام ابو جہل کو تو میں کر رہا ہے، کس کے ساتھ، حکیم بن حزام کے ساتھ، کہ وہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کر جا رہے ہیں دینے کے لیے، اور یہ تو میں کر رہا ہے۔ تو اتنے میں وہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا ابو البختری بن ہشام، اور کہنے لگا ارے وہ ایک مروت کے خاطر، انسانیت کے خاطر اپنی پھوپھی کے لیے لے کر جا رہا ہے، تیری کیا ضرورت ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی؟ کون؟ ابو البختری بن ہشام کس سے؟ ابو جہل بن ہشام سے، بدماش سے، بدبخت سے۔ تیری کیا مجال اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی؟ وہ ایک انسانیت کی خاطر لے کر جا رہا ہے اپنی پھوپھی کے لیے، تیرا اس سے تو میں کرنے کا کیا سوال؟ تو اتنے میں ابو جہل کا غصہ اور بھڑکا، اور حکیم بن حزام وہ چلے گئے وہاں سے دینے کے لیے۔ جب یہ دونوں تو میں ہمیں ہونے لگے، وہ وہاں سے نکل گئے، کس بات کے لیے؟ دینے کے لیے اپنی پھوپھی کو۔ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور وہ چلے گئے۔ لیکن یہ جب تو میں ہونے لگے، ابو جہل کو غصہ آیا، اور دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے، اتنے میں ابو البختری بن ہشام کو بھی بہت غصہ آیا، یہ بھی لال پیلا ہونے لگا بالکل غصے سے، اور قریب ہی میں ایک اونٹ کا ہڈی پڑا ہوا تھا جو بڑا سخت ہوتا ہے، ایک دم تلوار کے مانند بڑا بڑا ہڈی، اور لیا اس کو اٹھا کے دے مارا ابو جہل کے سر پر، پورا زخم اور خون پھوارے کے مانند پورا اٹھا، اور پھر اس کو پلٹ کر سلایا اور گھوسے پر گھوسا دینے لگا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی، اور یہ تو تکلیف ابو جہل کو پہنچی تھی، لیکن اس نے دیکھ لیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے کھڑے ہو کر آمنے سامنے بالکل کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں دونوں کی لڑائی کو۔ اب وہ اور زیادہ نادم و شرمندہ، اب نادم و شرمندہ رسوا کس کو کر رہا تھا؟ اس نے حکیم بن حزام بن خویلد کو، جو اپنی پھوپھی کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس سے زیادہ اس کو شرمندگی کس بات پر ہو رہی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ جب دشمن کوئی دیکھ لے، مخالفت کرنے والا کوئی دیکھ لے، تو انسان کو مار سے زیادہ وہ چیز ذلت پہنچاتی ہے۔ تو اتنے ہی میں دونوں کے درمیان تو میں ختم ہوا، نادم و شرمندہ ہو کر سر نیچے کر کے چپ چاپ اپنا رستہ لیا۔ اب کیا ہے، وہی یہ سوچا کہ اب حضرت حمزہ دیکھ لیے ہیں، جا کے شیب ابی طالب کے جو لوگ ہیں سب کو بتائیں گے، جا کر سب کو کیا کریں گے، اب یہ جا کر بتائیں گے۔ تو اب اس کو اور زیادہ شرمندگی آنے لگی تھی، تو جس کی بنا پر اس کے اندر نادم و شرمندہ اور رسوائی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، تو وہ اپنا راستہ لیا اور حضرت حمزہ وہاں سے اپنے اس میں گئے، اور حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنا کام مکمل کیا،
اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا 7 نبوی اور 8 نبوی 9 نبوی کے بعد کس طرح یہ عہد و پیمان ختم ہوتا ہے اور انہی کے درمیان سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کس طرح ڈیمک کے ذریعے سے اس عہد و پیمان کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ عہد و پیمان کہاں لٹکا دیا گیا تھا؟ کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا گیا تھا. تو ڈیمک کھا لیتا ہے. کس طرح وہ عہد و پیمان ختم ہوتا ہے اور مسلمان اپنے اس 3 سال کو قسم پرسی والے عالم کو وہاں سے گزار کر نکلتے ہیں. انشاءاللہ ہم اسے آگے جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.